الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون وقال عليه الصلاة والتسليم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وقال عليه الصلاة والتسليم هي أكبر الكبائر وأم الفواحش وقال عليه الصلاة والتسليم فإنها مفتاح كل شر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم بزرگان دین، نوجوانان اسلام نے اپنے ماننے والوں کو 5 چیزوں کی خصوصی طور پر تاکید اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جس کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام نے اپنے ماننے والوں پر دی ہے وہ اس کی دین کی حفاظت، دوسری چیز اس کی نفس کی حفاظت، اور تیسری چیز اس کی نسل کی حفاظت، اور چوتھی چیز اس کی عقل کی حفاظت، اور 5ویں چیز اس کے مال کی حفاظت، اور 6ٹھی چیز اس کی اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت ہے۔ چنانچہ دین کی حفاظت یہ ہے کہ اپنے عقائد کی حفاظت کرے، اپنی عبادات کی حفاظت کرے، اور اپنے نفس کی حفاظت یہ ہے کہ اپنی جسم اور روح کی حفاظت کرے اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچانے کی کوشش کرے جو اس چیز میں رکاوٹ اور جو اس چیز میں مانے، اور جو چیزیں اس کے لیے دنیا اور آخرت میں وبال اور خسران کا سبب بن سکیں۔ اسی طرح سے اپنی نسل کی حفاظت، اسلام نے اپنی انسانوں کو نسل کی حفاظت کرنے کی بہت ترغیب دی، حتیٰ کہ حدیث میں آیا کہ جائز طریقے سے اپنے توالد اور تناسل کا سلسلہ رکھنا اس کو شریعت میں نصف دین قرار دیا گیا کہ جس نے نکاح کیا اور جائز طریقے سے اپنے نسل کی حفاظت کی گویا اس نے اپنے آدھے دین کی نصف دین کی حفاظت کر لی۔ اسی طرح سے مال کی حفاظت کہ مال کو صحیح انداز سے اور صحیح طریقے سے حلال طریقے سے کمایا جائے اور حلال جگہوں پر ہی اس کو خرچ کیا جائے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو انسان کے لیے عطیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا عطیہ اور اس کی طرف سے دی ہوئی امانت قرار دیا ہے کہ اس کو ناجائز جگہوں پر اور اسی طرح سے فواحشات میں، غلط جگہوں پر، رسم و رواج میں خرچ نہ کیا جائے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ جو مال کو فضول خرچی میں، غلط جگہوں پر اور غلط چیزوں میں خرچ کرتے ہیں وہ فضول خرچی کرنے والے ہیں، اور فضول خرچی کرنے والے اور بیجا مال کو خرچ کرنے والے یہ شیطان کے دوست ہیں اور شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی طرح سے اپنی عزت نفس کی حفاظت کی، انسان کو لا یحل لمؤمن ان یذل نفسہ کہ کسی انسان کے لیے، کسی مومن کے لیے زیبا نہیں، درست نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے اور ایسی جگہ پر اپنی انسان اپنے آپ کو لے جائے کہ جہاں پر کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو، اور ان تمام چیزوں کا سدباب کیا ہے، روک تھام کی، اور ان تمام چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے جو چیزیں اس میں ذریعہ بن سکتی ہیں اور جو چیزیں وہاں تک پہنچا سکتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے ہر اس چیز سے منع فرمایا جو کہ اس میں ذریعہ بن سکتی ہیں۔ چنانچہ اسلام نے ہر نشے سے اور ہر بری چیز سے اور ہر گندی چیز سے اپنے ماننے والوں کو منع کیا ہے اور روک دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک شراب جو ہے وہ حرام ہے، اور شراب بت پرستی کے برابر ہے، اور شراب کے ذریعے سے شیطان انسانوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا کروانا چاہتا ہے، اور شراب کے ذریعے سے شیطان انسان کو نماز سے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، اس کی اطاعت سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا پھر تم اس چیز سے رکنے والے ہو؟ لیکن بزرگوں اور دوستو، آج ایک وبا کی طرح پوری دنیا میں یہ شراب پھیلا ہوا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہماری نوجوان نسل کے اندر ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے، ہمارا جو لائف سٹائل اور ہمارا جو آئیڈیل ہے وہ ہمارا چونکہ بدل چکا ہے۔ ہمارا لائف سٹائل بدل جانے کی وجہ سے اور عیش پرستی میں پڑنے کی وجہ سے ہم اپنی محفلوں کو شراب و کباب سے سجاتے ہیں، اور ہمارا آئیڈیل چونکہ ہماری فلمی ہیروز ہیں اور دیگر وہ اشخاص ہیں کہ جن کے لباس پر اور جن کی کٹس پر اور جن کے ہر چیز میں، جن کے ہر حرکت میں یا تو شراب ہوتا ہے یا شراب کا وہاں پر ہمارے سامنے کوئی نمونہ پیش کیا جاتا ہے، جس سے کہ ہمارے گھروں کا جو ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے علاقوں کا اور ہماری بستیوں کا، ہمارے گھروں کا، ہمارے خاندانوں میں سے ایسے نوجوان دنیا سے جا رہے ہیں، اور دن بدن وہ نوجوان اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جو جوان کی اپنی جوانی میں اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر ہونے چاہیے تھے، اور اپنی عقل کی اور نسل کی حفاظت کی خاطر ان کی جوانی استعمال ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کا برا ماحول اور ان کی وہ بری لت ان کو ایسی جگہوں پر پہنچا دیتی ہے کہ کبھی وہ سڑک میں بے ہوش پڑے ہوئے اور کبھی نالی میں بے ہوش پڑے ہوئے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنتے ہیں، اور کبھی شراب کی لت میں پڑنے کے بعد ایسی ناجائز حرکتیں کرتے ہیں کہ کبھی کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ دست درازی کرتا ہے تو کبھی کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ دست درازی کرتا ہے۔ لیکن بزرگ اور دوستو، صرف واویلا کرنے سے، شور مچانے سے، ماؤں کے چیخنے اور پکارنے سے، یا صرف قانون بنانے سے اس کا سدباب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ شراب مفتاح کل شر، ہر برائی کی جو جڑ ہے وہ شراب ہے۔ لہٰذا ہم یوں نہ کہیں کہ ہمارا گھر بچا ہوا ہے اور ہمارا گھر بچا ہوا ہے، بلکہ یہ وبا اور یہ بیماری سیلاب کی طرح سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ لہٰذا ہم مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ آج نہیں تو کل ہمارے گھروں میں اور ہمارے خاندانوں میں یہ وبا اور یہ بیماری پہنچ سکتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہمارے لڑکوں کا، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا ملنا جلنا ایسے لڑکوں کے ساتھ ہماری کالج اور یونیورسٹیوں میں ہے کہ جو اس لت میں اور اس بیماری میں، جو ڈرگس استعمال کرتے ہیں، جو ہیروئن اور کوکین استعمال کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ ہم شراب نہیں پیتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف ارشاد فرمایا کہ کل ما خامر العقل، کہ شراب ہر وہ چیز ہے کہ جو بھی انسان کی عقل کو معوف کر دے، جس سے انسان کی عقل جاتی رہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، جو بھی چیز انسان کو نشے میں مبتلا کر دے، جس سے انسان کی عقل جاتی رہے اور اس کو اچھے اور برے کی تمیز نہ رہے، حلال و حرام کی تمیز نہ رہے، ماں اور بہن کی تمیز نہ رہے، ایسی چیز اسلام نے حرام کی ہے اپنے ماننے والوں پر۔ اس لیے ہمیں اپنے لائف سٹائل اور ہمارا آئیڈیل بدلنا چاہیے، اور ہمیں اپنی نوجوان نسل کی حفاظت کرنی چاہیے، ان تمام چیزوں کا سدباب کرنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے اصلی گر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہے۔ انسان کے اندر جب یہ ضمیر بیدار ہو جائے اور انسان کے اندر جب یہ حس بیدار ہو جائے کہ ہم نے اپنی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، تو پھر انسان ایسی بری چیزوں کے سامنے اور بری ماحول کے سامنے کبھی انسان قریب بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا سدباب کریں، اپنی نوجوان نسل کو جہاں پر ہم اپنی دنیاوی ڈگریاں دلاتے ہیں وہاں پر ہم اپنی مذہب کی چیزیں بھی سکھائیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کا اس کے سامنے اس کے دل میں یہ اثر پیدا کریں، اور اس کے سامنے خوف دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کو، احکم الحاکمین کو ہم نے جواب دینا ہے، اور اس کے سامنے وہاں پر جواب دہی کا ہمارے سامنے جب ہمارے دل میں جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو ہم ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے سدباب صرف قانون کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، جبکہ انسان کے اندر یہ مغز بیدار نہ ہو جائے، یہ حس بیدار نہ ہو جائے، اور اس چیز کو جب تک بیدار نہ کیا جائے صرف واویلا کرنے سے، شور مچانے سے نہیں ہوگا۔ جیسے ہم گرمی کے آنے سے، سردی کے آنے سے پہلے اس کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح سے اس بیماری کے آنے سے ہم اپنے گھروں تک پہنچنے سے پہلے ہم اس کا سدباب اور اس کی رکاوٹ کا انتظام کریں، اپنے نوجوان لڑکوں کی اور لڑکیوں کی حفاظت کریں۔ جس طرح سے خاص طور سے ہمارے بدرواہ میں اس وقت نوجوانوں کا ایک بہت بڑا
طبقہ اس میں مبتلا ہو گیا ہے اور اپنی نوجوانی سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کے گھر والے اس کے برے ماحول کا، برے ساتھیوں کا تانا دیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو عیش پرستی میں خود اپنے مال کے ذریعے سے مبتلا کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کے دوستوں کو کوستے ہیں، یا برے ماحول کو کوستے ہیں، یا پھر کالج والوں کو کوستے ہیں، یا پھر اس طرح کا کاروبار کرنے والوں کو کوستے ہیں۔ لیکن یہ تمام کا تمام ان کو کوسنے سے نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے نوجوان نسل کی، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ان کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا اور دین کے ساتھ ان کا تعلق نہ جوڑ دیں، تب تک اس کے سد باب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو بچانے کے لیے یہ سب سے پہلے جو شروعات ہوتی ہے، جیسے سگریٹ استعمال کرتے ہیں تو سگریٹ میں کبھی چرس ملا لیا، بھنگ ملا لیا، کبھی افیون ملا لیا، اور اسی طرح سے پھر وہ کوکین، ہیروئن اور ڈرگز، کیپشول اور انجیکشن تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنی جوانی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اپنی نسل کی نہیں حفاظت کر سکتے، اپنی عقل کی نہیں حفاظت کر سکتے، اپنی دین کی نہیں حفاظت کر سکتے، تمام چیزیں اس سے نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ جو ذریعہ بنتا ہے سگریٹ نوشی، خاص طور سے شروعات ہوتی ہے وہاں سے، اس کے متعلق انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمارے اس بولنے کو اور اس میں تمام جو ذریعہ بنتے ہیں، ان تمام حضرات کو، جو حضرات آپ تک ان باتوں کو پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔